جس طرح سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری دورہ بھارت پر ہیں، کیا مقصد ان کا ہو سکتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کو خوش کرنا مقصد ہو سکتا ہے، کشمیر ایشو کو امپورٹنس نہ دینا مقصد ہو سکتا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان پر جو تنقید ہو رہی ہے دورہ بھارت کو لے کر، یہ کتنی درست ہے؟ پاکستان کو ہم نے وہاں پہنچایا ہے کہ جہاں سے کوئی خیر کی خبر آ نہیں سکتی اور کسی صورت میں نہیں آ سکتی۔ ہم نے پڑھا چھوٹے ہوتے ہوئے کہ ادھر تم ادھر ہم بھٹو صاحب کرتے رہے، وہ بعد میں پتہ چلا عباس اطہر مرحوم ہمارے اخبار کے گروپ ایڈیٹر تھے، وہ ان کی سرخی تھی اور اس سے وہ حقیقت کو بنا دیا گیا۔ ہم نے سنا کہ جی انڈیا کے ساتھ تو بات کرنا بڑا ظلم ہے، مودی کا یار جو ہے وہ نواز شریف ہے، عمران خان جا کے تقریریں کرتے تھے اور یہ 23 مئی 2019 کو انہوں نے مودی کو مبارکباد دی کہ جی اب آپ کے ساتھ ساؤتھ ایشیا میں بہترین ترقی اور پائیدار امن کے لیے ہم کام کریں گے۔ آج شیریں مداری اور فواد چودھری کچھ اور کہہ رہے ہیں، بلاول بھی کہتے تھے مودی کا یار نواز شریف کشمیر میں۔ یہ سارے سیاستدانوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نواز شریف وہ واحد آدمی ہے جو چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طریقے سے بات چیت کر کے رستے تجارت کے بھی نکالیں، کشمیر کے اوپر بھی نکالیں، اس کو مودی کا یار بنا کے انہوں نے کہا جی جیسے وہ بڑا غدار ہے۔ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کرتی رہی اور اسٹیبلشمنٹ کی کوششیں جو مودی کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں دوبارہ ریکنسیلیشن کی تھی اور ان کو لانے کی تھی، وہ جنرل باجوہ بھی بتا رہے ہیں، وہ عمران خان بھی بتا رہے ہیں کہ جی مجھ سے بالا بالا سارا کام ہو رہا تھا۔ جب پھر ڈال کے خود وہ جو مودی کے مطلب باجوہ صاحب نے کریکٹر کو مبارکباد دی تھی اور رستہ کھولا تھا، کیا کبھی ہم نے حل بھی کرنا ہے مسئلہ؟ ہم نے اسی طرح لڑنا ہے، کیونکہ جو ورلڈ کپ عمران خان جیت کے لائے تھے اس میں سزا ملی تھی ہمیں 5 اگست 2019 کو کہ جی ہم نے مقبوضہ کشمیر کا وہ سٹیٹس تسلیم کر لیا۔ یہی کہا گیا نا کہ ہم حقیقت چھپاتے ہیں۔ جب جنرل مشرف کے ساتھ میں خود آگرہ بھی گیا تھا، اس وقت ایک ایگریمنٹ ہونے جا رہا تھا، لیکن جنرل مشرف ایک ناشتے پہ تھے آگرہ میں صبح اور ان کی لائیو ڈسکشن شروع ہوئی جو انڈیا کے اندر ایک ماتم ہو گیا، اور انہوں نے وہ جو بالکل آگرہ سمٹ میں کچھ مذاکرات بیک گراؤنڈ سے طے ہوئے تھے وہ سارے ختم ہوئے اور پیک ہوا، اور جنرل مشرف کو اس وقت پریس کانفرنس بھی نہیں کرنے دی کہ جی انڈیا کے اندر واویلا ہو گیا۔ یہی کام جب یہاں واجپئی آئے اس وقت مشرف صاحب کرا رہے تھے، ہماری ایک جماعت وہاں پہ لاہور میں ڈنڈے برس کھا رہی تھی، قاضی صاحب مرحوم بھی کھا رہے تھے کہ نہیں یہ تو بہت خوفناک ہو جائے گا، ہم کسی بھی ایشو پہ اپنے آپ کو اپنے ملک کو چلانے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ ایک طرف امریکہ ہمیں تگنی کا ناچ نچا رہا ہے IMF کے اوپر، سیدھی سی بات ہے کہ وہ چائنا کی طرف ٹلٹ دیکھ رہا ہے، وہ مطلب ایک طرف ہمیں دبا رہے ہیں، دیتے بھی کچھ نہیں۔ پرائر کنڈیشنز اتنی ہم نے زیادہ کر لی ہیں جو آج تک نہیں ہوئی تھی۔ ہم ڈار کو جو مرضی کہیں لیکن کچھ اس نے ساورن ڈیفالٹ سے بچایا۔ پاکستان پھنس گیا، عوام خار ہو رہے ہیں، ہم سب آپ خار ہو رہے ہیں۔ جو جمعہ پونجی کا لفظ فیصل نے یوز کیا بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہر بندے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں کہ کرے گا کیا، لیکن اس کا حل کہیں تو نکالنا ہے۔ آپ ایک معیشت جو ساؤتھ ایشیا میں اور اس سارے ایریا میں بننی ہے، آپ چائنا کے ساتھ مل کے SCO میں گھسے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کی ممبرشپ ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے، آپ اس بین الاقوامی پلیٹ فارم کو پھر کھو دیں۔ میرے حساب کتاب میں بہت کھلی ڈیبیٹ اس پاکستان میں انڈیا پہ بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے جو تعلقات سب ملکوں کے ساتھ ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں، کس کے بنیاد پہ کھڑے ہیں؟ سارے عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ چلے گئے ہیں اور رستے دے رہے ہیں، فلائٹیں سعودی عرب سے بھی جا رہی ہیں۔ وہ ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے کہ ریاض مستقبل کا کیا ہوگا، مگر آپ لوگوں نے نہیں کی، وہ ضرور سرچ کر کے دیکھیے گا کہ مستقبل میں یہ دورہ جو ہے وہ پاک بھارت تعلقات پہ اثر انداز ہو سکتا ہے پازیٹیو؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ تو خالصتاً SCO کے اوپر ہے، لیکن چونکہ انڈیا کا ذکر ہمارے ہاں تو وہی ہونا ہے۔ میں نے کہا کہ میں وہ ہوں جو یہ دیکھتے ہوئے بڑا ہوا تھا کہ جناب ادھر تم ادھر ہم بھٹو صاحب نے کیا تھا، ٹھیک ہے، یہاں کس نے کیا کیا، فوجی تالہ اعظمہ کیا کیا کرتے رہے اور سب کس کس پہ ڈالتے رہے، سب نے اپنی اپنی باری پہ اپنے اقتدار کے لیے اس ملک کو قربان کیا۔ ہم نے آدھا ملک توڑ دیا اور ہم سیدھے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ہم یہی بحث تو کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈیبیٹ اوپن کر دیں آپ ہر چیز کی۔ نواز شریف جب 2013 میں آئے وہ موسٹ فیورٹ نیشن کی بات شروع ہو گئی تھی، جنرل کیانی تھے اس وقت، ان کو کہہ کے روکا گیا کہ جی کچھ عرصے کے لیے رک جائیں، یہ کام نہ کریں کیونکہ تجارت کھولنا۔ اب آپ ہر چیز کے اوپر پھنس گئے ہیں۔ ہماری ہر چیز جو اس وقت ہمیں جو ضرورت پڑتی ہے سستی انڈیا سے آ سکتی ہے۔ میں کوئی وکیل نہیں ہوں اس بات کا، لیکن ہم دبئی کے رستے وہی مہنگی بھی تو خرید رہے ہیں۔ یہاں جو زرعی اجناس ہیں وہاں کے مقابلے ہمارے مقابلے میں سستی ہیں۔ ہمارے پاس سیلاب جو پچھلے سال آیا ہماری فصلیں تباہ ہو گئی اس سے، ہم یہاں لوگوں کو کہاں سے چیزیں لا کے دے رہے تھے۔ یہی وہ مسائل ہیں جہاں پہ پوری ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں بھی ہو، ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سو کالڈ NGOs ہیں، سب میں آ کے بحث کر کے فیصلے کرنے چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہم بحثیت قوم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے۔